السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آج کل جو اہل سنت کے حالات چل رہے ہیں کسی سے پوشیدہ بھی نہیں اور عوام و خواص بھی پریشان ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت اہل سنت کے حالات پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور اہل سنت کو اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرمائے۔ ناظرین، ایسے واقعات میں بہت کم بولتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جب بولنے کی ضرورت ہے اتنا اور اپنے ضمیر کی آواز لوگوں تک پہنچاؤں۔ کسی کو اچھا لگے برا لگے یہ ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب جلالی صاحب سے علماء کو تحفظات تھے تو میں نے بڑے خلوص کے ساتھ ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سید العقائد علماء مشائخ اپنا استاد خانہ پیر خانہ ان کو ہر قیمت پر مطمئن اور راضی کریں، جیسے یہ کہتے ہیں آپ ویسے کر لیں۔ اب یہ شاید کئی لوگوں کی خواہش نفس کے مطابق نہ ہو سکا یا بر وقت نہ ہو سکا، حالات کہاں پہنچے وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن اب میں ضروری محسوس کر رہا ہوں کہ جتنے علماء جلالی صاحب کے مد مقابل تھے ان میں سے جو سید العقائد، سید الاعمال، سید الافعال علماء مشائخ ہیں ان سے بھی ہمارے کوئی تحفظات ہیں، اور بندے کے اندر یہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ ان کو بھی بتایا جائے کہ آپ سے یہ تحفظات ہیں، مہربانی کر کے آپ بھی ان کو دور فرمائیں، اور میں امید کروں گا کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ سنیں گے بھی اور ان تحفظات کو دور کرنے کے بھی سعی فرمائیں گے۔ تو وہ تحفظات یہ ہیں۔ نمبر 1، حضور والا جتنے آپ سید العقائد سید الاعمال ہوں گے آپ کی موجودگی میں عقیدہ معصومیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ کئی جگہوں پر تو اب آپ موجود نہیں لیکن عقیدہ معصومیت کے فلیکسز لگا کر باقاعدہ لوگوں کو بلا کر تقریریں اور دستار بندیاں کی جا رہی ہیں، اور پھر امکان خطا کا بھی انکار کیا گیا، آن دا ریکارڈ باتیں موجود ہیں۔ حضرت اگر تو یہ عقیدہ اہل سنت ہے تو واضح کریں، نہیں تو ان لوگوں کا تعاقب فرمائیں، اب آپ پہ لازم ہے چونکہ آپ کے موجودگی میں بھی ایسی باتیں ہوئی ہیں۔ نمبر 2، دیکھیں آپ مہربانی کرتے کہ مسئلہ فدق میں آپ کوئی ایسی تفصیلی بحث کر کے لوگوں کو خلفشار سے نکال دیتے، کیونکہ اب اسی سٹیج پر بیٹھا ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مسئلہ فدق ہے یہ من گھڑت کہانی ہے، سیدہ پاک گئی نہیں مانگنے کے لیے، سیدنا صدیق اکبر نے انکار ہی نہیں کیا، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سیدہ نے اجتہاد فرمایا ہی نہیں، تو اس کو اجتہادی غلطی کیسے کہیں؟ اب تیسرا نے تو 10 سال پہلے کی بات اس کی ظاہر ہوئی کہ اس نے کہا کہ یہ سیدہ سے غلط فہمی ہوئی، فوراً اس نے باق رجوع کر لیا، بڑا ماہر ہے وقت کو سنبھالنے کے لیے وہ بندہ، بہرحال اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ تو اگر آپ کوئی قول مختار پیش کر دیتے اور اس قوم کو خلفشار سے نکال دیتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ اگر ایسا نہیں کر سکے تو پھر یہ 30 دن کا ٹورنامنٹ کھیلنے کا کیا مطلب تھا؟ ناراض نہ ہونا، ٹورنامنٹ نہ کہوں تو کیا کہوں، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی وہاں، اور جب فائنل آیا تو اس میں گویا کہ میچ فکس تھا کہ یہاں فتوی ہی لگانا ہے اور گالم گلوچی کرنا ہے، وہ ہو گیا اور بات ختم ہو گئی، قوم تو وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ کوئی قول مختار پیش کر کے یا پھر اس مسئلے کی جو حقیقت ہے وہ قوم پر آشکار کریں۔ نمبر 3، کتنے نیم رافضی اور تفضیلی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا سہارا لیا اور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے وہ اہل سنت کے مامے اور ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے، جبکہ ان کے بڑے بڑے پاپ اور غلطیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی پرچیوں کے ساتھ وہ رجوع تو کرتے ہیں، لیکن کاش کے علماء کا ایک ایسا بورڈ ہو جس بندے سے جو غلطی ہو وہ اس سے رجوع کروائیں۔ یہاں جو کتا بلا اٹھتا ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے تیری یہ غلطی ہے، کر رجوع، اور اگر کسی کی غلطی ہوتی بھی ہے تو بسا اوقات وہ کرتے ہی نہیں ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، علماء کی عزت کو بھی تحفظ دیا جائے اور کوئی ایسا بورڈ تشکیل دیا جائے کہ وہ بتائے کہ تمہاری اس بات پر توبہ رجوع ہے تو کرو، اور جن کے یہ سارے باتیں واضح ہیں اور اب وہ آپ کا سہارا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے جنہوں نے سیدہ عائشہ پاک پر خطا کے لفظ بولے، کتنے ایسے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان، کیا کیا انہوں نے نہیں کہا؟ کیا تقریزیں کتابوں پر لکھنے والے موجود نہیں ہیں؟ ان کا تعاقب کون کرے گا؟ تو برائے مہربانی ان لوگوں کا بھی تعاقب کیا، اور طرفہ یہ کہ آپ وہ لوگ بولیاں کیسی بولتے ہیں، ہم عدالتوں میں بتائیں گے گستاخ زہرا کون ہے، ہم عدالتوں میں بتائیں گے گستاخ صحابہ کون ہے۔ واہ بھائی واہ، 100 چوہا کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے، بھائی آپ بتائیں گے، آپ نے تو یہ پاپ پہلی مرتبہ 20 مرتبہ کیے ہوئے ہیں بھائی، اگر وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کی تو یہ رجوع بھی قابل قبول نہیں، کتنی مرتبہ آپ نے یہ کام کیے تو کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ تو حضرات سید العقائد علماء، آپ برائے مہربانی ان لوگوں کو بھی اس دائرے میں لے کے آئیں، یا پھر یہ تو ثابت ہو رہا ہے کسی ایک بندے کے ساتھ کوئی انتقامی صورتحال تھی، تو مہربانی آپ اس تحفظ کو بھی دور فرمائیں۔ اور اس سے آگے یہ بات اس سے بھی بڑی قابل غور ہے کہ حضور والا اگر آپ نے فتویٰ لکھوانا ہی تھا تو آپ بریلی شریف سے فتویٰ لکھواتے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ سونا تولو، اب سونا تول جاتا، اب یہاں جو فتویٰ لکھوائے یہ تو مٹی بھی نہ تول سکی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بھی فتوے کو رد کر دیا ہے نا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟
تو بھائی 105 آستانے تھے، سائن تو سارے 20-25 لوگوں کے، تو باقی کدھر ہیں؟ ہماری معلومات میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم تو آ کے شرمندہ ہوئے کہ یار یہاں یہ ہونا تھا ورنہ ہم آتے ہی نہ، اور انہوں نے تقریریں بھی نہیں کی۔ تو خدا کے لیے اگر لکھوانا تھا فتویٰ تو بریلی شریف سے لکھواتے، اس کی کوئی اہمیت بھی بن جاتی، سونا بھی تل جاتا، یا تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان تمام مدارس اس کے تحت ہے، تمام مدارس کے مفتیوں کو جمع کرتے، ان سے فتویٰ لکھاتے، یا ایک بورڈ ہی بنا لیتے تاکہ اس فتوے کی اہمیت ہوتی۔ آپ دیکھا اس فتوے کا اشر کیا ہوا ہے؟ 35 صفحات پر لوگوں نے اس کے خلاف کتابیں لکھ دی ہیں۔ اندرون ملک بیرون ملک سے کتنے فتاوی جات آ چکے ہیں، تمہارا صرف ایک صفحہ تھا۔ تو خدا کے لیے ابھی بھی نظر ثانی کی جا سکتی ہے کہ آپ تھوڑا سا اس مسئلے کو سنبھالیں، اور یہ بہت بڑا تحفظ ہے، آپ اس تحفظ کو دور کریں قوم کے کو۔ اور پھر اگلی بات کہ جب یہ سارا کام ہو رہا تھا تو اس وقت کیا گالم گلوچ دینا ضروری تھا؟ ولد الزنا، حرامی، ضال، مضل، حیضی بچہ، اہل سنت سے خارج، اور کفر تک بات کو لے جانا کیا ضروری تھا؟ کتنے لوگ اس سے متنفر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا صوفیوں کی اولادوں کی یہ تربیت ہے، یہ ان کی زبان ہے، اور صوفی تو اس نے اخلاق سے کام لیتے ہیں، اور بالخصوص سادات وہ تو دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ سب وضاحتوں کے بعد بس پکڑ کے ذبح ہی کیا جا رہا ہے ایک بندے کو۔ تو پھر اس کا نقصان پتہ کیا ہوا ہے؟ بات تلخ ہے لیکن ضرور سنیے گا۔ لوگوں نے تعلقات توڑے ہیں، لوگوں نے بیعتیں توڑی ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اور لوگوں نے عہدے تک چھوڑے ہیں، اخباروں کے تراشے ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ رد کر دیا لوگوں نے یہ فتویٰ اور یہ تمہارا رویہ۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اپنی تعلیمات اور اپنے سابقہ خطابات اپنے ماضی کو داغدار نہ فرمائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہیرو سے زیرو ہو جائیں۔ خدا کے لیے میرے منہ میں خاک کہیں ایسا نہ ہو۔ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور جو صحیح بات ہے وہ قوم کو بتائیں، اور اپنے اس رویے سے علماء کو بھی مطمئن کریں اور آپ عوام کو بھی مطمئن کریں، کیونکہ یہ رویہ صحیح نہیں اختیار کیا گیا، اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں، بالکل اس کو برداشت نہیں کرتے۔ جلالی صاحب تو جیل میں چلے گئے نا، ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور پھر جلاؤ گہراؤ کی بات ہے اور ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ کسی ماں نے جنا نہیں جو ایسا کام کرے۔ یہ صرف جلالی صاحب کا ادارہ نہیں، ہمارا کوئی بھی ادارہ، وہ میرا ادارہ ہے۔ خدا کے لیے ان کو سنبھالو یار، یہ کیا تماشے بولے جا رہے ہیں؟ اور یہ آپ لوگ اب سٹینڈ لیں گے تو یہ کام ہوگا، ورنہ یہ آپ پر بہت بڑے سوالیہ نشان آ جائیں گے۔ اور پھر اگلی بات اس سے بھی توجہ طلب ہے، بھائی رافضیوں کی آپ نے کل پرسوں والی پریس کانفرنس سے نہیں سنی؟ خلفائے راشدین 3 ان کا وہ انکار کر رہے ہیں، نبی کی 3 بیٹیوں کا وہ انکار کر رہے ہیں، صحابہ کرام چند ایسے ہیں جن کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ وہ نہیں لگانا چاہتے، حضرت علی کے جو مخالف ہے اس کو وہ غلط کہنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں پہلے تو آپ کہتے تھے ہمارا درد محسوس کرو، اب آپ کو درد نہیں ہوا؟ نبی پاک کی 3 بیٹیوں کا انکار ہوا، 3 صحابہ کی خلافت کا انکار ہوا ہے، اور صحابیت کے بھی وہ منکر ہیں، تو بھائی اب آپ کا درد کہاں گیا ہے؟ خدا کے لیے اگر اب آپ خاموش ہیں تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور وہ نقیب جو کراچی سے خیبر تک بھاگ رہا تھا، بڑی دین کی خدمت کر رہا تھا، ادھر انٹرویو، یہاں وہ وہاں وہ، کدھر ہے بھائی؟ اب نکلنا، خدا کے لیے اب آؤ، اب میدان عمل میں آؤ، اب انٹرویو کرو، اب بتاؤ کہ یہ رافضی کون ہے اور ہم کون ہیں۔ اور وہ مولوی صاحب جو بار بار ہر آدھے گھنٹے بعد اپنی آئی ڈی پر چڑھا دیتے تھے کہ فلاں نے لا تلقی کر دی، فلاں نے کر دی، فلاں نے کر دی، بڑی دین کی تم نے خدمت کی ہے، ہیں رجوع کیا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ کم از کم کام تو علماء والے کرو۔ او خدا کے بندے، او خدا کے بندے، ابھی بھی سوچ لو کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اب بولو نا، اب نکلو نا باہر، اب چھوٹی موٹی پوسٹوں سے کام نہیں ہوگا، اب بھی جا کے وزیروں سے ملو، اب بھی پارلیمنٹ کے اندر قراردادیں پیش کرواؤ، اب اے سیوں سے اٹھو، خواب غفلت سے اٹھو، خواب خرگوش کے مزے لینا چھوڑو، خدا کے لیے باہر نکلو، عملی دنیا میں آؤ اور ان رافضیوں کو جواب دو، ورنہ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آپ پر۔ اور یہاں پر میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں، اگر آج جلالی صاحب باہر ہوتے نا تو ان کو ناک و چنے چبوا چکے ہوتے، دلائل کی دنیا میں ان کو موت دے چکے ہوتے، ان کی کتابوں سے دلائل دے کر ان کا منہ بند کر چکے ہوتے، پنجابی کہندے نے انہاں دیاں جتیاں تے انہاں دے سر مار چکے ہوتے، لیکن یہاں پر تو کوئی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا سمجھوں میں یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے؟ تو خدا را یہ بہت بڑا تحفظ ہے، اس کو بھی دور کریں۔ اور اہل سنت، یہ میں اپنے دل کی بات بول رہا ہوں، مخالفین گروہ میں 2 بندے سر دست، اور بھی ہیں لیکن 2 بندے، سید پیر عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ، سید پیر مظفر حسین شاہ صاحب کراچی والے دامت ظلہ، ان 2 بندوں سے ابھی میں مایوس نہیں ہوا، میں سچی بات کر رہا ہوں۔ پریشانی ضرور ہے کہ یہ کہاں بیٹھے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا کر رہے ہیں،
لیکن میں مایوس نہیں ہوا، چونکہ ان کا ماضی، ان کے خطابات، ان کی فکر رضا پر ڈٹ جانا وہ ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے جیسے تفضیلی، رافضی، دیوبندیت، وہابیت، ان کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دی ان بدوں نے، تفضیلیوں کو تو جینے کا نہیں چھوڑا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ ان سب کو شکنجے میں لے کے آئیں گے اور ان سے توبہ رجوع کروائیں گے اور اہل سنت کو اتحاد کی طرف لے کے آئیں گے۔ ابھی تک میں مایوس نہیں ہوا، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، پریشانی ضرور ہے کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں، لیکن میں مایوس نہیں ہوں، اور میرے منہ میں شکر ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے۔ اور میں ان بزرگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، حضرت آپ تھوڑا سا مہربانی فرمائیں، یہ میرے ضمیر کی آواز ہے جو میں نے پہنچائی۔ اب اس پر سوشل میڈیا پر کیا طوفان بدتمیزی کھڑا ہوگا میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء جو سنجیدہ فکر ہیں وہ سارے کے سارے مل کر اہل سنت کی خدمت کریں، نہ کہ انتشار و افتراق والا کام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔